بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عشق، پیار، محبت کی آپ نے بہت سی داستانیں سن رکھی ہوں گی، جس میں ہیر رانجھا، سسی پنو اور دیگر کئی بے تحاشا فیمس ہوئی، لیکن میری آج کی سٹوری ان سے یکسر مختلف ہے۔ بارڈر کی اس پار، بارڈر کے اس طرف کسی فارنر دوشیزہ کو پاکستانی لڑکے سے پیار ہو گیا۔ کسی پاکستانی لڑکے کو کسی فارنر دوشیزہ سے پیار ہو گیا۔ یہ ایسی سٹوریز تو چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ لو سٹوری جو آج میں آپ کو سنانے والا ہوں، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، اور گزشتہ 2 دنوں سے بھارتی میڈیا جس طریقے سے اس پر رپورٹنگ کر رہا ہے اور جس بھونڈے طریقے سے اقدامات اٹھا کر ریٹنگ لینے کی کوشش کر رہا ہے اور بڑے بڑے بھارتی اینکرز پر اس طرح کے پروگرامات کرنا، اس طرح کے پروگرامز منعقد کرنا، اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو ذرا لو سٹوری سنا دوں۔ سیما حیدر کسی طرح سے انڈیا پہنچی، کس طرح سے وہ انڈیا پہنچی اور کن کن مراحل سے، کن کن موڑ سے گزر کر دہلی پہنچتی ہیں اور وہاں پر جا کر اپنے پسند کی شادی کرتی ہیں، اور اکیلی نہیں جاتی بلکہ اپنے ساتھ 4 بچے بھی لے کر جاتی ہیں۔ پہلے ذرا میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں، اس کے بعد تھوڑا سا ہم نظر دوڑائیں گے کہ انڈیا میڈیا آخر اس پر کیا کر رہا ہے، اور کون کون سے ایسے ٹی وی چینلز ہیں جو مسلسل فالس نیوز چلا کر، فیک نیوز چلا کر ریٹنگ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ چند لمحوں میں آپ کے سامنے آج رکھ دوں گا۔ ناظرین، سیما حیدر ایک پاکستانی لڑکی جس کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، 4 بچوں جس کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، 4 بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی ہے اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے۔ اس کا شوہر حلال رزق کمانے کی غرض سے کچھ سال پہلے سعودی عرب جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر شاید زیادہ پیسے بنیں گے اور اپنی فیملی کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکے گا، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکے گا۔ یہ چیزیں وہ ذہن میں رکھ کر دن رات محنت کر کے پاکستان پیسے بھیجتا ہے، اور ان پیسوں کو جوڑ کر سیما حیدر ایک پلاٹ بھی خریدتی ہے۔ یقینی طور پر اس شخص نے یہ سوچا ہوگا کہ کل کو یہاں پر گھر بنائے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ، سیما حیدر کے ساتھ وہ یہاں پر رہے گا، لیکن ہوا بہت ہی زیادہ مختلف۔ سیما انٹرنیٹ پر پب جی گیم استعمال کرتی ہے، اور پب جی گیم کھیلتے کھیلتے ان کی دوستی ہوتی ہے لوئیدا کے رہنے والے ایک شہری سچن سے۔ سچن کا تعلق ہندو مذہب سے ہے، تو سچن اس لڑکی کو اپنے وعدوں میں اور پیار کے دعووں میں پھنسا لیتا ہے، اسے اس کے لیے آسمان سے چاند تارے توڑ لانے کا بھی یقین دلاتا ہے، اسے اچھے مستقبل کے خواب دکھاتا ہے کہ ہم اکٹھے رہیں گے، میں تمہارا بہت سا خیال رکھوں گا۔ میں آپ کو پہلے سٹوری سنا رہا ہوں، پھر ہم اس پر بات کریں گے جو سٹوری رپورٹ کی جا رہی ہے۔ انڈین ٹی وی چینلز پر اچھا جی، اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ سیما حیدر بھی سچن کی باتوں میں آ جاتی ہے اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگر اس نے شادی کرنی ہے تو اس نے اسی لڑکے سے شادی کرنی ہے، اور اب چونکہ ڈائریکٹلی تو یہاں سے یعنی کہ سندھ سے کراچی سے دلی نہیں جا سکتی، تو کرتی یہ ہے کہ وہ پلاٹ جو اس نے خریدا تھا، اس پلاٹ کو آنے پونے داموں فروخت کر دیتی ہے۔ اس پلاٹ کو بیچنے کے بعد یہاں سے دبئی کی فلائٹ لیتی ہے، دبئی سے پھر سفر کرتی ہے نیپال کا، اور سچن کی طرف سے بتایا گیا ہے، سچن کہتا ہے کہ ہماری نیپال میں ملاقات ہوئی، نیپال سے یوکرائن گئے، اور وہاں پہ ہمارے ہندو مذہب کے مطابق جو شادی جس طریقے سے کی جاتی ہے ہماری شادی ہوئی، اور اس کے بعد سیما واپس چلی گئی اور میں واپس آ گیا، لیکن پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے رہنا بھی اکٹھے ہی ہے۔ اور پھر سیما دوبارہ سفر کرتی ہے، 11 گھنٹے کا سفر کر کے دبئی پہنچتی ہے، دبئی سے نیپال جاتی ہے، اور پھر نیپال سے دلی جاتی ہے، اور وہاں پر یہ ہنسی خوشی دونوں میاں بیوی رہنے لگتے ہیں۔ لیکن اسی اثناء میں یہاں پر کھلبلی مچ جاتی ہے، سچن کے رشتہ داروں کی جانب سے یہ خبر باہر نکلتی ہے کہ یہاں پر ایک پاکستانی فیملی موجود ہے، وہاں پر پولیس ریڈ کرتی ہے، اور میاں بیوی جو میاں بیوی بن چکے ہیں، بچے جو کہ دوسرے پہلے شوہر میں سے تھے
ان کو گرفتار کر لیتی ہے۔ اور اس کے بعد دی انڈین ٹی وی چینلز پہ یہ خبر چلتی ہے کہ بہت زیادہ تھریٹس ہیں، وہ چینلز پہ یہ خبر چلتی ہے کہ بہت زیادہ تھریٹس ہیں پاکستانیوں کی جانب سے سیما کو، اور سیما جو ہے وہ انڈین ہو چکی ہے، وہ پاکستان نہیں جانا چاہتی، وہ یہاں پر ہی رہنا چاہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس پر چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ جو خبر کو دیکھا ہے، جو انٹرویو چلے ہیں، اس سے قبل ان انٹرویوز میں بہت بڑا تضاد پایا جا رہا ہے۔ ایک انٹرویو میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم انہیں پہلے شادی کر لی، بعد میں واپس آ گئے، اور پھر دوسری مرتبہ سفر کر کے سیما جو ہے وہ انڈیا آئی ہیں۔ اور ایک انٹرویو میں ایک دوسرے انٹرویو میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پہلا سفر تھا اور اسی میں شادی ہو گئی، اور پھر یہاں پر پھیرے ہوئے ہیں جو بھی ان کے مذہب کے حساب سے ہوتا ہے، اور یہاں پر آ کر ہی سیما نے جو ہے وہ ہندو مذہب قبول کیا اور پھر یہاں پر رہنے لگے، اور تھریٹس آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹیلی فون کالز کے ذریعے اس وقت بھارت کے جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں، ان کا فوکس اس وقت یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہائپ کریٹ کی جائے اور نفرت کو ہوا دی جائے، اور یہ تاثر قائم کیا جائے کہ سیما اپنی محبت کے لیے اب پرائی ہیں، اور کچھ نفرت پھیلانے والے لوگ جو ہیں ان کو روکنا چاہتے ہیں، کسی پاکستانی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طریقے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے، لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے، سیما کو نقصان پہنچایا جائے گا، کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ کوئی کسی کو ذرا سی بھی ٹینشن نہیں ہے کہ سیما کے ساتھ کیا ہوگا اور اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ یہ بات ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت انڈین اینکرز رپورٹنگ کر رہے ہیں، جو وہ نفرت پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کو ٹی وی چینل پر بیٹھاتے ہیں، اس کا رونا دھونا چلاتے ہیں، وہ روتی ہے، اس کے آنسوں کو زوم کر کے دکھایا جاتا ہے، اور پھر 2-3 مذہبی شدت پسندوں کو لیا جاتا ہے، ان کے کمنٹس لیے جاتے ہیں، اس خبر کو ایک عجیب و غریب ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو میں نے انٹرویو سنے ہیں، مجھے تو وہ لڑکی پاکستانی لگتی ہی نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے الفاظ کا وہ استعمال کر رہی ہے، جیسے دھرم، وشواس اور ہندی جو ہے وہ فلوئنسی سے یہ جو ہے وہ بول رہی ہے، وہ تو کوئی پاکستانی نہیں ہے۔ اور جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہ ہو، جو مختلف زبانوں کا جس کو ایکسپوجر بھی نہ ہو، وہ شاید ہی اتنا فریکوینٹلی بول سکتا ہو جیسے سیما بول رہی ہے۔ تو جو اس وقت ٹوپی ڈرامہ اور جو اس وقت سین کریٹ کیے جا رہا ہے بھارتی میڈیا کی جانب سے، یہاں تک کہ نریندر مودی کو اس مسئلے میں گھسیٹ لیا گیا ہے کہ اس کے سابقہ شوہر نے نریندر مودی سے درخواست کر لی ہے کہ میری بیوی کو واپس بھیجا جائے، اور وہ اس سے ریکویسٹ کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سیما کو پاکستانی پولیس نے نہیں، بلکہ سیما اور سجن کو اور ان بچوں کو پاکستانی پولیس نے نہیں، بلکہ انڈیا کی ہی پولیس نے گرفتار کر رکھا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کا ریمانڈ لیا ہوا ہے۔ تو ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا اگر ایک کبوتر بھارت میں چلا جائے تو اس کا پوسٹ مارٹم کر کے اس کی آنتیں تک چیک کی جاتی ہیں کہ یہ شاید کوئی جاسوس نہ ہو۔ تو یہ تو ایک انسان ہے، اور آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس طرح سے وہ وہاں پہ آئی ہے اور کون ہے اور کیا اس کے پیچھے جو سٹوری ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے اس سے سنا ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے یہ یا تو اس کو ہائپ کریٹ کرنے کے لیے کسی ایک لڑکی کو ان کی ایجنسیز کی طرف سے ٹرینڈ کیا گیا ہے، اور وہ شاید وہ کوئی پاکستان پہ کوئی بلیم لگانا چاہ رہے ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ لڑکی جو ہے وہ اگر سچ نہیں بتائے گی، اس نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ میں پاکستانی ہوں، جو کہ سراسر جھوٹ لگ رہا ہے، تو اس کو بھی جو ہے میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہاں کی ایجنسیز، جیسے کہ ابھی انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا، ان کے جو بریگیڈیئر بھی ڈرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی پتہ نہیں یہ کس ایجنسی سے ہے اور پتہ نہیں یہ کس کے لیے کام کر رہی ہے۔
تو مجھے پورا شور ہے کہ سیما کی یہ جو محبت کی جو وقتی کہانی ہے یہ بعد میں ایک کرمنل کی سٹوری بن جائے گی، اور میرے خیال سے یہ جو سین ہے یہ اتنی کوئی بھی دنیا میں اس وقت تک مووی نہیں دیکھی گئی ہوگی، کوئی ایسی فلم نہیں چلی ہوگی جو سیما کی چلے گی، اور اس کو تقریباً سبھی دنیا دیکھے گی اور سبھی لوگ انجوائے کریں گے۔ ابھی تک صرف آپ دیکھیں انڈین میڈیا کا روتے ہوئے ان کو دیکھیں، ان کی چیخیں دیکھیں، اور اس کے بعد پھر آپ ان کا نیکسٹ سین آپ دیکھیں گے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اگلے 2 سے 3 دنوں میں دیکھیں گے کہ انڈیا جو ہے وہ اسی سٹوری کو کسی اور طریقے سے انڈین چینلز جو ہیں وہ بریک کر رہے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ سٹوری تک اللہ حافظ۔